موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریے کو پیش کیا، تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے، اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے، اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے۔ میں ان کی کرکٹ کا فین رہا ہوں، اب تو چھوڑ گئے۔ ایک بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی کوئی نہیں، تو یہ فلاحی ریاست کہاں سے آئے گی؟ اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، اور مخلص ہیں، یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ان کا ساتھ کیسے دیں؟ کہ ہم بھی شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ساتھ ہے، یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی سچائی پر، محبت پر۔ ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں، بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں۔ پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں۔ یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں۔ پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے مدینہ کی فلاحی ریاست بنوں گا۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔